ہمارے پروجیکٹ ایریا میں جتنی بھی زمینیں آئی ہیں وہ جو ان کی زمینوں کی قیمت لگی ہے وہ بالکل مطلب جو ریٹس ہیں ان سے بالکل 50% سے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فیملی پیکیجز جب دیے گئے تو جو مستحق لوگ تھے وہاں پہ وہ ابھی تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. فیملی پیکیجز وہ لوگ لے اڑے ہیں جن کا میرے خیال سے ان پہ کوئی حق نہیں تھا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہمارے پاس جو زرعی زمین تھی وہاں پہ زرعی زمین کی پیمنٹ آج تک کسی افیکٹو نے نہیں دی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ لوگ کسی نے پیسے نہ دیے تو سنا ہے لیکن ابھی تک نہ لیے یہ نہیں سنا ہوگا کیونکہ وہ پر کنال 2500 سے 3000 روپے ریٹ لگایا گیا. 2500 سے 3000 روپے ریٹ لگایا گیا جس کی وجہ سے آج تک کسی نے بھی زرعی زمین کی قیمت نہیں لی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پاور ہاؤس سیٹ کی جو کالونی بنی ہے اس کے لیے ان کے پاس کھنہار ریور بالکل قریب تھا جو وہاں پہ ضرورت کے لیے پانی وہاں سے لے سکتے تھے. بجائے اس کے کہ وہاں سے پانی لیا جائے انہوں نے وہاں سے ایک اوپر سائڈ سے ایک نالا آ رہا تھا پانی کا تو وہاں سے انہوں نے پانی ڈائیورٹ کر کے اپنی کالونی میں لے آئے. تو وہ ڈائیورجن سے لے کے ان کی کالونی کے درمیان جو سپیس بنتی ہے اس میں قریباً 80 کنال کا رقبہ تھا جو زرعی زمین تھی. تو وہ پانی ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے اب وہ کاشت کے قابل نہیں رہی. اس کے علاوہ ایک اور اسی سے متعلقہ ایک اور اہم بات کہ جب ڈیورنگ کنسٹرکشن وہاں پہ بلاسٹنگ ہو رہی تھی تو بلاسٹنگ سے کئی گھروں کو نقصان ہوا. تو وہ لوگ بھی ابھی تک ایڈمنسٹریشن کے پاس تحصیل ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس اپلیکیشن سبمٹ کروا چکے ہیں اور کئی اداروں کے پاس وہ جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی بھی کوئی بھی کسی نے نہیں سنی. اس کے علاوہ اگر بات کروں لوکل لوگوں کا جب سے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا ہے کہ ایک جاب کوٹا مختص کیا جاتا ہے ہر جگہ کے لیے. ہمارے اس بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہمارے لیے ایک تو کوئی جاب کوٹا مختص نہیں کیا گیا. دوسرا یہ کہ آج تک کوئی بھی جاب ایڈورٹائز نہیں کی گئی. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ ایڈورٹائز نہ کرنا. کلائنٹ اور جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے ریلیٹیوز جو پروجیکٹ میں آ کے جب جاب سٹارٹ کر لیتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کوئی جابس تھیں. اور وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس زیرو ہائیڈرو پاور ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی اس سے پہلے ہمارے تحصیل بالاکوٹ میں سی پے کا ایک پروجیکٹ 884 میگا واٹ کا ایک پروجیکٹ تھا سکی کنارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. تو وہ ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہوگا اور وہ ہر فیلڈ سے ہر ٹریڈ سے لوگ وہاں سے ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جابس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی جاب ایڈورٹائز کریں گے. ہمارے ایریا کا پروجیکٹ ہے ہم افیکٹیز ہیں لیکن آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے لیے ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی لیٹر لکھے ہیں ایڈمنسٹریشن کو بھی لکھے ہیں لیکن ابھی تک ان پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. کیا وہاں سے کوئی ریسپانس آپ کو ملا ہے؟ آپ نے جو لیٹر لکھا ہے اے ڈی بی کو یا کسی ادارے کو؟ وہ کلائنٹ کو لیٹر لکھتے ہیں لیکن کلائنٹ ان کو پازیٹیو آنسر دے دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ موقع پہ ان کی کوئی ٹیم آئے اور کسی کلائنٹ کنسلٹنٹ یا کسی کمیٹی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کمیونٹی سے ملاقات کریں. تو میرے خیال سے ان کو ساری چیزیں مل جائیں گی سارا ڈیٹا مل جائے گا. ادروائز وہاں پہ بیٹھے ہماری ہو سکتا ہے کمیٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں کلائنٹ سے ہو سکتے ہیں کنسلٹنٹ سے ہو سکتے ہیں وہ ان کو سب اچھے کی رپورٹ دے دیتے ہیں ایک دو بندوں کو لے کے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے تھے سارا ٹھیک ہے. اور جیسے میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں کہ جو فیملی پیکیجز کے حوالے سے کہ کچھ کمیٹی کے یا کچھ ایسے لوگ تھے جن کا کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن تھا ان کے ریلیٹیوز اگر وہاں پہ موجود نہیں بھی تھے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ یا پروونس سے بھی باہر تھے تو ان کو بھی ملے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں تو وہ ابھی تک انتظار نہیں کر رہے ہیں. جی
اچھا اس کے علاوہ وہاں پہ جو ورکرز جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے لوگ کمپنی میں ان کو آج تک جو ہے کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیشن ٹائم اس کا 27 ہے لیکن یہ 30 تک چلا جائے گا جو حالات ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے کافی دفعہ لیٹر لکھے اے ڈی بیز کو, تو اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر ٹائپ کیا ایگریمنٹ جو امپلائی کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا. ایک تو وہ انگریزی میں تھا, تو آپ کو پتہ ہے پھر کہ لیبر کو انگریزی یا پڑھنے میں تو دشواری, چلیے ایک تو انگریزی میں اور دوسرا اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ سائٹ پہ لے کے فردن لوگوں سے سگنیچر کروائے گے, اور یہ کہا گیا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے اوپر سے کہ ہم کسی کو یہ پڑھنے دیں. ایک بات میں جو سٹارٹ میں کرنی تھی, میں معذرت کے ساتھ وہ رہ گئی کہ جو پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ آج تک جو ہے پبلک نہیں کیا گیا. پبلک کو آج تک یعنی ہمیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ مطلب جو کانٹریکٹ ہے اس کی افادیت کیا ہے اور اس میں ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, وہ آج تک ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. تو ہم اس پہ بھی جو ہے درخواست کریں گے کہ یہ ایک پوائنٹ ہمارا ہے, اس کو بھی ہم اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کریں گے. تو میرے خیال سے چیزیں تو ابھی بہت ساری ہیں, اگر آپ نے ٹائم کا کہا ہے تو پھر اگر کوشچنز آئیں گے تو ہمیں وہ باقی ساری چیزیں انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گی. بہت شکریہ طیب صاحب, بہت شکریہ.